دیکھیے جب انسان مر رہا ہے تو اس کے تلقین کے لیے کہ اس کے زبان پر اللہ کا کلام آئے، اگر کوئی اس کے بازو بیٹھ کر قرآن پڑھے تو اس کی تو اجازت ہے کہ وہ زندہ ہے، سن رہا ہے، اور آپ کے قرآن پڑھنے سے اس کے زبان پہ شاید وہ کلمات جاری ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد بھائی کا سوال ہے کیا وہ قرآن کو پڑھنا اور اس کو بخشا جاتا ہے، کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے اسلام میں کچھ ایسی بدنی عبادتیں ہیں، فزیکل عبادتیں ہیں جو ٹرانسفریبل ہیں، جو دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہے۔ وہ کون کون سی بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا حج یا عمرہ نہیں ہوا جس کی نیت تھی، آپ کر سکتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے لیکن ٹرانسفریبل ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، کر رہے آپ۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے نظر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں جو باقی ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اس کے وارث وہ منت کے روزے رکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ثواب اس کو ملیں گے، یہ ٹرانسفریبل ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی انسان کی نیت ہو کہیں کچھ خرچ کرنے کی، یا کوئی اس نے وعدہ کیا ہو کہ اس کو یہ دوں گا اس کو وہ دیں گے، وہ وعدے کو بھی پورا کرنا جائز ہے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ عزیز میت کو مل جاتا ہے۔ یہ ٹرانسفریبل عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ عبادتیں ٹرانسفر نہیں ہوتی، ایسا لوگوں نے آج کل کر دیا۔ کیا کیا ٹرانسفر کرتے ہیں؟ قرآن ٹرانسفر کرتے ہیں، ذکر و اذکار ٹرانسفر کرتے ہیں نا، ایصال کرتے ہیں، قرآن کا ایصال، ذکر و اذکار کا ایصال، کلمہ طیبہ کا ایصال۔ 1,00,000 کا کلمہ طیبہ کا سیٹ بنا کے رکھتے ہیں، 1,00,000 کی، کہیں اور کسی کا انتقال ہوا تو اس کو ایصال کرتے ہیں، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، مطلب اتنے اسٹاک میں رکھتے اٹھا کے نیکیاں کی، وہ ٹرانسفر کر دیتے اٹھا کے، ہے نا۔ تو وہ یہ سب نہیں ہوتا۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو اس میت کو اپنے زندگی میں کرنا ہوگا، مرنے کے بعد کسی کے پڑھنے سے اس کو نہیں ملتا، نماز بھی نہیں ملتی اور قرآن نہیں ملتا۔ کیا ملیں گا؟ اس کے بدلے کے روزے مل سکتے ہیں، اس کے بدلے کا حج اور عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے کے وعدے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری عبادتیں ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب بہت سے لوگ بولیں گے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قیاس اسی حدیث پر تھا کہ جیسا حج اور عمرہ ہوتا ہے لہٰذا قرآن اور نمازی ملتی ہوں گی، لیکن اہل سنت والجماعت اور دیگر کا عقیدہ اور یہ مسلک یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاص بتایا گیا وہی ہوں گی۔ اگر سب ہوتی تو رسول اللہ بیان کر دیتے تھے کہ تم حج بھی کرو، جیسا کوئی آیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا حج باقی تھا، ان کی نیت تھی میں کروں کیا، تو آپ نے کہا کرو، تو آپ یہی بتا دیں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، سب کچھ کر لے، اس لیے کہ مل جاتا ہے ثواب۔ آپ نے صرف کہا ٹھیک ہے کر لے۔ تو بدنی عبادتیں صرف جو بتائی گئی شریعت میں وہی ملتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہیں، باقی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا قرآن کے تعلق سے کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتے کہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور آج کل جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ تو ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، جو اس کے اگر سمجھ لیجیے ملتا بھی ہے، اگر اس فار دا سیک آف آرگیومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے لیے مان لیا جائے ملتا ہے، چلو تو کس کا ملنا چاہیے؟ وارثوں کا یا غیر وارثوں کا؟ مجھے بتائیے۔ وارثوں کا نا، تو وارث تو سب وہ کرے ہوئے، 50 بچے مدرسے کے آ جاؤ پڑھ لو، 25 مولانا آ رہے پڑھ کے چل جا رہے، پورے محلے میں قرآن بانٹ رہے پڑھ رہے، سب سوچتے ہیں تم خود نے اپنے میت کو پہنچا رہے، ہم کو پہنچانے لگا رہے۔ وارث خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، غم میں ہیں، وہ تو کیا ہے، وہ چنے بانٹنے میں لگے ہیں اور کیا کیا کرنے میں لگے ہیں، کھجور بانٹنے میں لگے ہیں نا، اور بوندی بانٹنے میں لگے، ان کا الگ ہے۔ تم پڑھو قرآن، سب کے گھر میں بھیج 50-30 گھر میں 30 پارے بولے، 30 پارے تم پڑھو، اور واجب ہے، نہیں پڑھے تو کتنے گندے لوگ ہیں، دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، ہمارے میت کو ثواب نہیں پہنچانا۔ تو خود نہیں پہنچائے ثواب اور ہم پہنچائے اس کو ثواب، خود تو گھوم رہا پھر رہا ہے تو، اور ہم کو پہنچانے لگا رہا۔ تو اگر پہنچتا بھی ہے تو کس سے پہنچیں گا؟ وارثوں سے۔ تو وارث تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، مدرسے کے 100 بچے آگے پڑھ کے چلے گئے، انہوں پڑھ کے چلے گئے، اس کو 50 قرآن۔ یہ سب سسٹم کہاں سے آئے معلوم آپ کو؟ عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کر لیتے زندگی بھر تو گناہ مٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو چرچ کے فادر کے پاس جائے جو بڑا رہنما رہبر ہوتا ہے اور اس کو گناہ بولے، وہ اللہ سے معافی مانگتا، وسیلہ بن کر معاف کرا دیتا ہے۔ دوسرا زندگی میں جیسا جا کے اس کو گناہ بولتے رہے، اور دوسرا نیکی کے لیے اس کو آگے کہے کہ یہ نیکی میں نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کیجیے، اور اس کو اتنے $، دے دیجیے، وہ نیکی کر دیتا ہے آپ کی وجہ۔ سمجھ رہا؟ میں بائبل نہیں پڑھ سکتا فادر، تو فادر بولیں گے ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں، یہ فادر $100 بائبل پڑھنے کے لیے۔ فادر میرے سے جو ہے زنا ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، فادر ٹھیک ہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تمہارے گناہ۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کے لیے بھی ان کے جاتے ہیں، اور جو نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے کانٹریکٹس لے لیے کچھ لوگوں نے،
آپ مر گئے آپ کے بدلے 100 قرآن پڑھ کے بھیج دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں. زندگی میں تو آپ کو 100 بار قرآن لفظ پڑھنا بھی نہیں ہوا، قرآن قرآن بول کر وہ برابر آپ کو 100 قرآن پڑھ کر ایصال کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں. اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. حدیث میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور کہا میرے والد کو مرنے کے بعد میت کو کیا ملتا ہے. ابو داؤد کی روایت. آپ نے کہا میت کو 3 چیزوں کے سوا ملتا ہے. ہو گیا نا ختم، حدیث میں معاملہ آ گیا نا. 3 کے سوا کچھ نہیں ملتا. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. کوئی اچھا کام کر گیا تھا کنٹینیو کیجیے. ایسا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، اور کا اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے. اس کے علاوہ نہیں ملتا. بول دیا نا حدیث میں. اب آپ کون ہوتے نیا ڈالنے والے؟ نہیں ہم پہنچاتے. اللہ کے پاس کیا وہ پیچھے کا راستہ بھی ہے کوئی پہنچانے کا؟ ٹیبل کے نیچے سے، ٹیبل کے اوپر سے، پیچھے سے ہے کیا کوئی طریقہ؟ نہیں پہنچتا ہے مگر 3 چیزوں کے علاوہ. ہے کیا اس میں کوئی قرآن کا لفظ؟ اور بحث چھڑی جاتی سیدھا. قرآن کا ایصال نہیں مانتے آپ لوگ. میرے بھائی ماننے کو تو ہم سب کچھ مانتے ہیں، بس دلیل کے محتاج ہیں. مسئلہ یہ ہے دلیل آ گئی تو بس سر جھکانا ہی کام ہے ہمارا، اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. لیکن دلیل نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مان سکتے کسی بھی دین کے اندر. دین کے اندر ہے نا، جیسے دنیا میں دلیل اصول ہے نا ہمارا، ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے والد کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ڈال دوں گا، آپ دے دیجیے، میں کر دیتا ہوں. دے دیجیے آپ بھروسے. آپ دیں گے کیا مجھے 50,000 روپے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ بھائی کیا آپ بینک کے آدمی ہے فیض بھائی جو آپ ڈالیں گے؟ آپ کو ایجنٹ ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں، پھر کیوں دوں میں آپ؟ ہے نا، سمپل. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایصال کے لیے کیسا اپوائنٹ کر رہے لوگوں کو، جبکہ شریعت نہیں بول رہی ایسا ایصال ہوتا ہے، ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے ثواب. میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ کسی کا قیاس کیسے کسی کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بات قرآن کا پہنچانا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. قرآن کے ذریعے ایصال پہنچانا صحابہ کی کثرت بکثیر جماعت 1,50,000 سے زیادہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد تابعین تابع تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ایصال کے لیے اس کے بدلے کے روزے، نظر کے روزے، اس کے وعدے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو علم چھوڑ کر گیا اور کار خیر کر کے گیا اور نیک اولاد دعا کرے، اور چیزیں اس کو نہیں پہنچتی. ہاں اس کے لیے خرچ کرنا بھی ملتا ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اولاد انسان کی کمائی سے ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. تو لہٰذا اولاد خرچ کرتے علماء لکھتے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ اولاد کرے، اولاد تو چھوڑ دی دوسری کر رہے اس کے لیے، ہے نا. تو بہرحال یہ طریقہ ایصال کا سنت سے ثابت نہیں، لہذا جو ثابت ہے وہ کام کرے، جو ثابت نہیں اس سے بچے، یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اب آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں. آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے ان 3 میں سے، ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں. وہ کیا کیا ہے آپ سن لیجئے. کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. وراثت میں نیکی کے لیے، ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک اولاد. کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت کرے. جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے، یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے. اولاد یہ ایصال ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں، میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ، میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا، اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا، اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے برنے کی بات کرے. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے، تربیت یافتہ نہیں. کچھ لوگ بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو، شرم آتی ہے. دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شرم آتی ہے. یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں. سب سے بہترین ایصال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے. دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے. جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ، ٹھیک،
کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ وہ کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا، مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے، راستہ بنا دیا، سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی، کوئی کنواں کھود کر چلے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا اس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کہاں جاتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ، یہ تو اسلامی مہم ہے، جھاڑ لگاؤ، گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے۔ ہمارے شہر ہرے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو، کل ہے لیکن آج لگا دو موقع ملے تو وہ کیا گورنمنٹ مہم چلائیں گے؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو، ہرا بھرا کرو اس دنیا کو، کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ مطلب یہ نہیں کہ واقعے میں کل قیامت کسی کو پتہ چلیں گے، مطلب یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا، کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو، یہ معنی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا، کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے، تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کی پھل کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں، جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالک کو۔ آپ نے انار لگا دی، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے، اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے۔ یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے۔ اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے، اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو، میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے۔ اولاد کو تربیت، ثواب جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے جاؤ لوگ فائدہ اٹھائے، ثواب جاریہ، یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤ جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کریں گا، اس کو سپورٹ کریں گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا، چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ جاریہ، صرف وہ نہیں اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ۔ اب نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ اولاد کی زندگی بھی 60-70 سال ہی ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی دنیا سے، ہے نا۔ اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے، سمجھ آپ؟ یہ الگ بات ہے اگر دادا نے پوتوں کی تربیت کی ہو، نانا نے نواسوں کی، تو وہ بھی اجر ملے گا، چونکہ وہ بھی علم چھوڑ کے جانے میں آئیں گا۔ لیکن کتنے جنریشن کو آدمی علم سکھا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات کے دو جو ہے نا، کوئی چیز چھوڑ کر جائے، یہ چیز چھوڑ کے جانے والا بھی صدقہ جاریہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن وہ تیسرا جو علم ہے نا، وہ بہت وسیع ہے۔ اگر صحیح علم دنیا میں چھوڑ کر گئے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، تو کیا صدقہ جاریہ، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، صحابہ کے بعد محدثین نے حدیث جمع کی، محدثین کے لیے وہ حدیث جمع کرنا اور چھوڑ کے جانا کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ۔ محدثین نے جو حدیث چھوڑ کر گئی، ان حدیثوں کو چھپا کر، لکھ کر جس زمانے میں فروغ رہا، چھپا کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ۔ ان کتابوں سے جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چھاپنے والے کو صدقہ جاریہ، لکھنے والے کو صدقہ جاریہ۔ تو علم کا دائرہ باقی سب چیزوں سے وسیع ہے۔ میں نے کنواں کھودا، 50 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 100 سال تک اٹھائیں گے، 200 سال تک بعد میں لوگ کچرا بھر دیتے ہیں، لیکن بہت لمبے عرصے تک اس کا بھی ثواب ہے، میں اس کو کمتر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے پتہ نہیں کہاں تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو حدیث جمع کی، فقہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے انسانیت تقوی حاصل کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے تائب توبہ کر رہی ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کی تقریروں سے جن لوگوں نے پھر ان کو پڑھ کے اپنی تقریریں بنائی، ان تقریروں سے لوگوں کو ابھارا جن سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ چین میں ہیں۔ اور چین مارکیٹنگ تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا، ایک 3 ممبر بنایا تو اپنا پیسہ ریلیز،
وہ 3 بنایا تو ڈبل، وہ 3 بنایا تو ٹرپل، وہ 4 بنایا تو اپن لکھپتی، 5 بنایا تو کروڑپتی، چھٹی چین کے اندر بلینئر ملینئر، پھر بل گیٹ کے بازو جا کے بڑھ جاتا ہے آدمی. خیاسی اس میں وہ بہت سمجھتا ہوں برانچ، لیکن ثواب میں انہیں پتا نہیں یار. دیکھیں گے ثواب میں نہیں سمجھتے. 1 کو سکھا دوں گا، 2 کو سکھائیں گا، 3 کو، 3 کا اس کا پورا ثواب، وہ تینوں کا بھی پورا ثواب، پورا مل رہا ہے. پارٹ بھی نہیں ملتا، یہ انکم پوری ملتی ہے چین سسٹم میں پورا. اس کو کچھ کم نہیں اور میرے کو پورا 100 کا 100. پھر وہ 3 کو سکھائیں گا، پھر اس کے بچے سیکھیں گے، یا کوئی ایک انسان مجھ سے اسلام قبول کر لے، پھر اس کی نسل اسلام قبول کر لیں گے. جب تک وہ اسلام پر چلیں گے وہ کتنا ثواب نظر آ رہا مجھے. وہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نسلیں، پتہ نہیں 10-20 نسلیں اگر جی گئی اس کی نسل، تو پورا ثواب میرا. یہ ہم کو کیلکولیشن سے نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی. دوسرا دنیا ہی بتا دیجیے اس کے پیچھے 8 آنے زیادہ ملتے بڑھ کے، تو پورے رات بھر کیلکولیشن کر کے برابر صبح تک آدھا روپیہ 50 پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ نکالتا ہوں. کیونکہ 50 پیسے اگر روز میں بچاؤں گا، یا ایسے 2-4 کسٹمر 50 پیسے کے آتے ہوں گے تو ڈیلی 2 روپے بچ جائیں گے میرے. مہینے میں کتنے بچ جائیں گے؟ 60 روپے، ہے نا. تو اپنا موبائل کا 1 آدھ بل نکل جاتا ہے SMS کا، ہوتا ہے نا پورا حساب کتاب. نیکیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اپن ایک غیر مسلم کے پیچھے بہت محنت کریں گے، 1 بار ہاتھ کو نہیں لگیں گا، 2 بار ہاتھ کو نہیں لگیں گا، 10 بار ہاتھ کو نہیں لگیں گا، 85 بار تو ضرور پکڑوں گا اس کو. یا پھر میرے پڑوسی ایک فلاں ہے جو بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو 1 بار نہیں 1000 بار بتاؤں گا. چونکہ جب یہ توحید پر آ جائیں گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک صدقہ جاریہ کا پلان تیار ہوگا، اپنا دوسرے کے پیچھے پڑ گئے. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. ایک سسٹم چل گیا، بزنس بہت اچھا چل رہا، تو آپ بڑے آتے کے سکون سے اگلا سسٹم چالو، اپنا یونٹ چالو کر رہے ہیں. ایک مسالے اچھے چل گئے، دوسرا سسٹم، ایک دکان ہے دوسرا، دوسری ہوگی تیسری ہوگی چین سسٹم، میگا، یہ مارکیٹ وہ مارکیٹ، یہاں ہے نا، سب بڑھاتے ہیں نا. تو دنیا میں بھی یہ ایک ثواب جاریہ تو ہو گیا، اپنا ان کو توحید پر لا لیا. اب دوسرا کیا ٹارگیٹ ہے اپنا؟ چلو ان کو کریں گے. کیونکہ دنیا میں جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، دین میں بھی تو بڑھتے ہی رہنا دن اور رات. کہ تو ہم کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، نہیں میرے کو فل چاہیے اور کچھ، تو ویسا اجر تلاش کیجیے. تو اولاد کو پکڑ لی سب سے پہلے، بیٹے تم مثال ہے بولنا، تم سیدھے ہو جاؤ، نیک کام کو چھوڑ کے جانے کی تیاری میں رہیے. ہر آدمی اپنے استاد کے حساب سے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہے. اور علم تو ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے. اس کو پھیلانے میں کیا، کسی کو غیر مسلم کو بیٹھ کے توحید کی دعوت دینے میں کوئی مشقت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مار رہا ہے اٹھ کے وہ ماریں گے بہت لوگ مل کے جان لے لیں گے؟ نہیں ہوتا. علم ہو سکتا ہے وہ ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے، پتہ نہیں زندگی کس مرحلے میں پھر توحید پرست ہو جائے. تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ تھے، اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ. یہ امپورٹنٹ صدقہ جاریہ، اس کو پکڑ لیجئے، مت چھوڑیے اس کو، یہ سب سے اہم ہے. اب یہ تینوں کے بیسس پہ باقی حدیث ہے پوری. تعمیرات کرے، مسجد بنائے، سب اسی صدقہ جاریہ میں آ گیا. مسجد بنانا، تعمیرات. تو اصل بیسس صدقہ جاریہ کے صرف 3 ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا مجھے. ریل صدقہ جاریہ. تو اس ریل صدقہ جاریہ کے لیے پورا زور، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے کہ یہ کر کے جائے، کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے لیے تیار کر کے جائے. نیک اولاد، اس میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں، نیک اولاد. اس کے بعد صدقہ جاریہ، کچھ ایسا کام جس سے انسانیت میرے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے. کتنا ہی چھوٹا ہو، ہر آدمی کی استاد کے اعتبار صدقہ جاریہ بدلیں گا. کتنا ہی چھوٹا ہو، مخلص ہو تو بس صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے. اور علم چھوڑ کر جاؤں، کچھ تو بھی چھوڑ کر جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد ہو. اس کے لیے پوری زندگی محنت کیجیے. مرنے کے بعد کوئی پہنچائیں گا نہیں پہنچائیں گا، چھوڑیے اولاد کا، چھوڑیے میں کیا کر سکتا ہوں اپنی. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو جمع کرنا ہے. دوسروں پر، دوسرے کام میں ڈیپینڈ رہتے کیا؟ بڑا بھائی بول رہا میں کما کے تم کو بھیج دوں گا، ارے یار وہ بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا کیا مانا. ڈیپینڈ رہتے کیا؟ ثواب میں بھی ڈیپینڈ نہیں، میں اپنا وہ کریں گے نہیں کریں گے مجھے کرنا. کسی نے ایک سوال کیا، اگر کوئی مرنے والوں کے نام سے جو کھانا کرتے ہیں کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ چہلم یا 10واں یا برسی؟ نہیں، دیکھیے چہلم 10واں 20واں برسی تیجا تیسرا اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دیتے ہیں، یہ سب کھانے آپ نہیں کھا سکتے. حالانکہ بڑے لذیذ ہوتے اور بڑے اچھے بنتے لیکن نہیں کھا سکتے آپ. اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ تو بڑے تقدس کے ساتھ محنت سے بناتے تو ذرا لذیذ بھی ہوتے ہیں، خوب میٹھا، میٹھے میں خوب مغزیات بھی خوب ہوتے ہیں. اگر سالن ہے تو بوٹیاں بھی فل ایک دم مار کے رہتا ہے، لیکن نہیں کھا سکتے اس لیے کہ ان کھانوں کی نسبت ایک بدعتی عمل سے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ چہلم کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم و بیش روایتوں کے اعتبار سے 700 صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ کئی اموات کا تذکرہ آتا ہے. چونکہ اموات کی کوئی فہرست نہیں ہے لیکن شہادت کا ایک آتا ہے کہ 700، ٹھیک ہے، تقریباً صحابہ کے تعلق سے. اب یہ 700 کا تیسرا ہوا ہوگا، 700 کا 10 دن ہوا ہی ہوگا مرنے کے بعد، شہادت کے بعد، اور 40واں دن گزرا ہی ہوگا، اور سال تو سال آئے ہوگا. کسی ایک کی رسول اللہ نے کبھی تیسرا
10واں 40واں سالہ کیا؟ بتائیے مجھے. اگر کیا تو بالکل کرنا چاہیے، پھر تو ہم بھی کریں گے اس کو خوب دھوم دھام سے. کیا تو پھر یہ کبھی بھی سنت نہیں ہو. نہیں ہم کھانا تو کھلا رہے، تو تیسرے دن خاص کیوں کر رہے آپ؟ دوسرے دن کھلاؤ نا. نہیں دوسرے دن نہیں ہو، تیسرے دن. 40ویں دن کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ خاص کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں غریبوں کو کھلائیے. اچھا یہ کھانا ہوتا بھی تو غریب نہیں مالداروں کو بلا رہے ہیں. اسپیشل کارڈ بھی آتا ہے اس کا الحمدللہ. ابھی کم ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ چہلم کا کارڈ جو آتا ہے نا ایسا لمبا والا آتا ہے، سادہ رہتا، کالی پرنٹ رہتی، کوئی وہ نہیں رہتا لمبا. چہلم کا کارڈ کیا رہتا تھا؟ بولے چہلم. ہم چھوٹے تھے تو ہم بولتے تھے یہ تو شادی دعوت آ گئی، خوب خوشی مناتے تھے. دعوت آ گئی تو گھر والے دعوت نہیں بیٹے، وہ چہلم کی دعوت ہے، غم کی دعوت ہے وہ. اور کپڑے تھوڑے الگ رہتے تھے، شادی کے الگ اور چہلم کی دعوت کے تھوڑے الگ رہتے تھے. میک اپ تھوڑا کم رہتا تھا، کپڑے تھوڑے سادے رہتے تھے، ایک دم سادے بھی لیکن تھوڑے سادے رہتے تھے. ٹھیک. پھر ٹاؤن بھی رہتا تھا، اور دیکھو چہلم میں اور پھر بھی کتنے سج دھج کے آئے. ٹھیک. وہ سب چلتا تھا. چہلم کا کھانا کوئی کھانا نہیں یاد رکھے. تو لہٰذا اگر کوئی آپ کو بلائے کہ آئیے کھانا کھائیے چہلم کا، تو آپ کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ جو عمل بدعت ہے اس کا کھانا بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو آپ بالکل کہیے نہیں ہم یہ کھانا نہیں کھاتے یا مت بنائیں گے کہ ہر روز پاؤ پارا ہی سے ہی ہم پڑھیں گے، تاکہ 4 دن میں ایک پارا ہمارا انشاءاللہ ختم ہوگا. قرآن کے اندر ایسے 30 پارے، تو اگر ہم روز ایسا کریں گے تو ایسا 40 مطلب 4 دن میں ایک پارا اگر ہمارا ختم ہوگا. تو ایسا اگر ہم سلسلے وار چلیں گے تو 120 دن مطلب 4 مہینے کے اندر یہ قرآن ختم ہوگا. اور رمضان کے علاوہ کم از کم سال بھر میں 3 بار. تو کچھ نہ کچھ مطلب ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم رمضان جب آتا ہے بہت زیادہ جوش میں ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ ایسا جوش ہو کہ جس سے پرماننٹ لائف میں چینج آئے. تو جوش آ گیا، قرآن روز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ 2 پارے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کہ جتنا وقت مل رہا ہے پورا دن، چونکہ اللہ نے ان کو مال و دولت سے بری رکھا، مطلب کمانے دمانے کی وہ ذمہ داریاں نہیں، تو پڑھ رہے ہیں. لیکن رمضان ختم ہوتے ہی اتنا قرآن سے دوری اختیار ہو جاتی ہے کہ پھر اگلے رمضان ہی قرآن یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کچھ لوگوں کو تو کوئی مر جائے تو قرآن یاد آتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کا کوئی معمول پڑھنے کا نظم ہمارے سماج میں نظر نہیں آتا. تو لہٰذا رمضان میں جب ہم ایک قرآن ختم کریں گے، مطلب 30 دیز تک کنٹینیوسلی ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے، تو یہ عادت بن جانی چاہیے کہ بعد رمضان بھی اس عادت کو ہم کنٹینیو رکھیں. اور اس معنی میں اس کو کنٹینیو رکھیں کہ روز کچھ نہ کچھ حصہ پڑھے. یقیناً قرآن اتنا نہیں پڑھا جائے گا جتنا رمضان میں ہو رہا تھا، لیکن کم از کم قرآن کا رمضان میں پڑھنے کی عادت کا اثر ہم پر یہ ہو کہ پاؤ پارا ہی سے روز ہم پڑھیں. تو انشاءاللہ عزیز غیر رمضان بھی ہمارے کئی قرآن انشاءاللہ ختم ہوں گے. تو پاؤ کا ہم نے لیا، کوئی آدھا پارا اگر ختم کرے تو انشاءاللہ عزیز اس کے لیے 2 مہینے کے اندر قرآن ختم ہوگا. پاؤ پارا مشکل سے آدمی 15 منٹ کے اندر میرے خیال سے ناظرے سے پڑھ لے. ہاں اگر انسان اس کو پڑھے تو پاؤ پارا مطلب بہت تھوڑا ہوتا، ایک سمجھ لیجئے اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ انسان کو لگے گا انشاءاللہ کہ وہ اس پاؤ پارے کو ختم کرے. تو روز کا معمول ہمیں بنانا ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے تعلق سے جو ہے جس کو ہم کہیں گے بڑھاوا دیا، کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھار کوئی بڑا عمل کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی چھوٹا عمل کرے لیکن مسلسل کنٹینیوسلی کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چھوٹا عمل سے لیکن کنٹینیوس کرتے تھے، اور چھوٹا عمل سے لیکن جو مسلسل کنٹینیوسلی کیا جا رہا ہے اس کو پسند فرماتے تھے. تو لہٰذا قرآن صرف رمضان میں پڑھ لیا، باقی پورے 11 مہینے غائب. اس کے بدلے اگر ہم یہ سلسلہ کریں کہ رمضان میں ہم کو عادت ہوگی قرآن پڑھنے کی، اور بعد رمضان بھی ہم کچھ نہ کچھ ہر روز پڑھتے رہے، تاکہ انشاءاللہ عزیز قرآن سے اگر رابطہ قائم رہے. اور جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ چھوٹا عمل لیکن جو مسلسل ہو زیادہ پسندیدہ ہے، ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھلے ہم رمضان میں پورا قرآن ختم نہ کریں لیکن اس تسلسل کو باقی رکھیں آگے. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں جا رہا ہوں، تراویح کی شکل میں قرآن سن رہا ہوں اور ذاتی طور سے پڑھ پا رہا ہوں، لیکن اتنا نہیں جتنا تراویح میں ہو رہا ہے. تو ہاں بالکل وہ ایسا معمول بنا لے کہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے، مثال کے طور پورا قرآن نہ ہو سکے 15 پارے سے 10 پارے سے، لیکن اس کو پھر سلسلہ جاری رکھے، مطلب غیر رمضان میں بھی چالو رکھے، تاکہ انشاءاللہ عزیز رمضان کے ساتھ ساتھ غیر رمضان میں بھی قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے. یہ میں کہتا ہوں ایک بہت جس کو ہم کہیں گے ایک عجیب و غریب جاہلانہ قول ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. اللہ رب العزت قرآن میں دعوت دیتا اور کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن،
کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدْتَ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اللہ کی طرف سے اگر نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. افلا يتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک جگہ فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یہ لوگ، کہ ان کے دلوں پر قفل تالے لگے ہوئے، لاک لگے ہوئے. تو قرآن پر تو غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں. لیکن بنیادی طور سے ہم چونکہ عربی نہیں جانتے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن یہ بات میں نے بھی کئی بار سنی کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، پڑھے تو گمراہ ہو جاتا. اتنی عجیب بات ہے جو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو قرآن تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، دوسری جگہ فرمایا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے ہدایت ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شیطان نے ایک حربہ ڈالا، ایک چال چلی امت مسلمہ کے ساتھ، کہہ رہے قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھ کے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤں گے، اس لیے کہ پڑھیں گے تو پھر شیطان کی پول کھل جائیں گی. اس میں ایک بات اور جوڑی جاتی ہے، یہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، یہ صرف علماء کا کام ہے، علماء سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے قرآن کو جہاں تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تدبر، تفکر، اس کے مسائل کو اخذ کرنا، تو یہ تو میں بھی کہوں گا یہ علماء کا کام ہے. لیکن جو ترجمہ علماء نے کر دیا، آپ تو اس کی پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا، ترجمہ پڑھنے کی. تو جو علماء نے ترجمہ کیا، جو کہ اس علوم کے حامل تھے، جو علم قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو لگتا ہے، تو جب انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اب صرف اس زبان کا علم ضروری ہے. ایک قاری کے لیے جو پڑھ رہا ہے، زبان کا علم ضروری ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. یقیناً اس کے ترجمہ تفسیر کرنے کے لیے تو بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے مفسر علماء ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتا، پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے. بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ انسان کو تم نے دیکھا نا، پہلے بہت اچھا تھا، قرآن پڑھا بھٹک گیا. اور یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ہم ہدایت سے ہٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے، یہی لوگ کبھی کبھار قصے اور کہانیاں بھی سناتے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، اس نے قرآن کو پڑھا، ہدایت یافتہ ہو گیا، صحیح راستے پر آ گیا. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہے وہ پڑھے اگر ترجمہ تو گمراہ ہو جائیں گا، اور دوسری طرف آپ ہی کہہ رہے ہیں ایک انسان جو مسلمان نہیں تھا اس نے ہدایت پالی قرآن پڑھ کر. امیزنگ، تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب خیز بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا. تو قرآن سراپا کمپلیٹلی ایک گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. اس سے بگڑے ہوئے لوگ، بگڑی ہوئی قومیں ہدایت کی طرف آتے ہیں. یہ انسان اور جن کے لیے نور ہے، کھلی کتاب ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے. دنیا میں وہ راستہ بتانے والی کتاب ہے جو آخرت میں کامیابی دلاتا ہے. وہ کتاب ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بتاتی ہے. وہ کتاب ہے جو جنت میں داخلے کو طے کرتی ہے، ہمارے لیے یقینی بناتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں قرآن صرف اور صرف ہدایت ہے. جتنی باتیں اس کے علاوہ کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کے ترجموں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے والا گمراہ ہو جائیں گا، یہ درخت شیطانی قول ہے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شاید قرآن سے دور رکھنے کے لیے کسی نے ایسی بات بتا دی. میرے خیال سے ان لوگوں نے ہسٹری آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اس صحابی کا شرف مل گیا جب وہ ایمان لا لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابی کا شرف مل گیا. تو یہ قرآنی توحفہ جس نے اتنی جاہل قوم کو، جن کو عرب دور جہالت، مطلب اس زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، جہالت میں پڑے تھے. قرآن آیا تو صحیح راستے پر آ گیا. ابھی کتنی عجیب بات ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ صحابہ کی زندگی جیسا آپ نے کہا جیتا جاگتا نمونہ ہے کہ ان کی زندگیاں جہالت میں تھی، قرآن آیا، ہدایت پر آئے، اور یہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ بن گئے، ہے نا، اور نبی کے ساتھی بن گئے، کمپینین بن گئے، اصحاب بن گئے. تو بہرحال یہ خود ایک بڑی دلیل ہے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے. اس میں اس کے پڑھنے سے گمراہی نہیں آتی، بلکہ پتہ نہیں کسی نے فالتو بات لوگوں کو بتا دی، شاید شیطان نے ہی کر دیا تاکہ مسلمان
عربی تو جانتے نہیں ہیں بہت سارے علاقوں کے، چونکہ عرب نہیں ہے، تو قرآن کی اس ہدایت سے بھی دور ہو جائے کہ زبان تو پڑھے یا جو مطلب جس کو ہم کہیں گے ناظرہ تو کرے، لیکن کیا معنی ہے سمجھ نہ پائے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ صاحب ایک شخص ہے انسان جو عمر اس کی دراز ہو، بوڑھی عمر کا ہو، اب وہ چاہتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں پہلے بچپن میں جوانی میں قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، یا جو بھی حالات رہے، اب وہ قرآن پڑھنا سیکھا، تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنس آپ کا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں، بچپن میں سیکھو، جوانی میں سیکھو، نہیں وقت ملا، نہیں سیکھ سکے، نہیں حالات بنے، یا جو بھی بہرحال جہالت رہے گی اس کے طرف متوجہ نہیں ہوئے، یہ اب جو بھی ہو، اب جو بھی زندگی کے مرحلے میں، چاہے میں بوڑھا کیوں نہ ہو چکا ہوں، مجھے اب قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شرم کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اب یہ عمر میں شرم آتی ہے، یا پھر حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہو، زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ عمر ہونی، یہ دو وجہ ہے۔ دیکھیے انسان کی عمر سے قرآن کے سیکھنے کا کوئی تعلق نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور سے وہ ایک عمر کے مرحلے میں کمزور پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ قرآن نہ سیکھ پائے، لیکن قرآن کو سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جس بھی عمر میں آپ سیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا، سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 124 125 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے اٹھائے جائیں گے، یا ایک انسان روز قیامت اندھا اٹھایا جائیں گا تو وہ کہیں گے اللہ کو، اے اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا لیکن آج میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری کتاب کو، میرے ذکر کو چھوڑ دیا تھا، مطلب قرآن کو چونکہ اس نے نہیں پڑھا، وہ اندھا اٹھایا جائے گا روز قیامت۔ تو اندازہ لگائیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے سب موجود ہوں گے روز قیامت مقام محشر میں، اور وہاں ایک انسان اندھا اٹھے گا، لوگ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے ذکر سے دور تھا، قرآن سے، تو اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے، یہ قرآن سے دور تھا، یاد رکھیں۔ تو وہ زیادہ رسوائی بہتر ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلے سے قرآن نہیں آتا تھا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر چاہے عمر کے کسی مرحلے میں ہو، آپ 80 سال کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سیکھنے کی صلاحیت ہے یا جو بھی صلاحیت ہے کوشش تو کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو درج ہو کم از کم فرشتے تو کوشش کر رہا تھا۔ تو ہمیں قرآن سیکھنے میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے، آپ زندگی کی کسی بھی مرحلے سے گزر رہے ہو، ایج کے کسی بھی جو ہے آپ اس سے گزر رہے ہو، قرآن اگر نہیں آتا فوراً دوڑیے کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی شخص کو جو قرآن جانتا ہے اس کے پاس پہنچیے، اس سے گزارش کیجیے، سیکھیے، اکیلے بھی سیکھ سکتے سیکھیے، لوگوں کے ساتھ مل کے مت شرمائیے، ہو سکتا آپ کو دیکھ کر، آپ کی زیادہ عمر کو دیکھ کر وہ نوجوان جن کو قرآن نہیں آتا وہ شرم کے مارے قرآن سیکھ لے، ہو سکتا ہے آپ کی اس عمر میں اس جستجو کو دیکھ کر آپ کی عمر کے لوگ بھی اور اس میں دوڑ پڑے اور وہ بھی قرآن سیکھے، تو بالکل مت شرمائیے، بالکل کوئی انسان پیچھے نہ ہٹے، اللہ کے کلام کو، سب سے افضل ذکر کو جو کہ قرآن ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی تاخیر نہ کرے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اور لگ جائے سیکھنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے ویسے تو علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، لیکن قرآن جو علم کی چوٹی ہے اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سیکھنا ہی ہے، اس کا پڑھنا ہم پہ واجب اور فرض ہے، لہذا کسی نے اگر نہیں کر سکا تو بہرحال وہ شروع کر دے۔ عمر کے معاملے میں کوئی شرمائے نہ کہ اتنی عمر ہو چکی، لوگ تو دیکھیے کچھ بھی بولیں گے، لیکن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، بس اس کی تیاری ہم لوگ کریں۔ دیکھیے قرآن جس کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، یہ کتاب شفا بھی یاد رکھی۔ ویسے قرآن ذکر ہے، قرآن یاد دہانی ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، کئی اس کے وقت تو شفا بھی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن ایک شفا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور قرآن روحانی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، کفر کے لیے، نفاق کے لیے، جھوٹ کے لیے، تکبر کے لیے، کینہ کے لیے، حسد کے لیے، جو نفسیاتی ڈپریشن کے لیے برائیاں انسان میں ہوتی ہے، سب کا علاج قرآن ہے۔ یاد رکھیے دل کے اطمینان کی وجہ ہی قرآن، ٹھیک ہے، اور سکون کی وجہ ہی قرآن،
تو قرآن کے کئی فائدے ہیں. تو قرآن جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور قرآن روحانی تمام جو برائیاں اخلاقی انسان میں ہوتی ہے ان کا بھی قرآن علاج ہے. یاد رکھیے یہ اس کا معنی ہے قرآن شفا ہے، اس پہ اگر تلاوت کی جائے تو یہ بھی علاج ہے. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وضاحتیں، جس میں سے ایک ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین 3 دن اور 3 رات داخل نہیں ہوتے. تو بہرحال قرآن یہ اس کے لیے بھی شفا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی قرآن پڑھے. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو قرآن نہیں پڑھتے مسلسل تو ان کے اوپر ایک شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جو کہ قرآن نہیں کہا. ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان کو حاوی کر دیتا ہے، وہ قریب اس کا ہمیشہ رہتا ہے. تو لہٰذا یہ قرآن سے دوری خود ایک وجہ ہے شیطان کے ہمارے ساتھ ہونے کی، یا پھر قرآن سے دور ہونے سے شیطان یا تو ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، یا تو شیطان کہتا ہے قرآن سے دور ہو جاؤ پھر وہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا قرآن کو ہم اپنے لیے گائیڈ بک جیسا بنا لے، ایسی گائیڈ بک جس سے ہم دن اور رات رہنمائی حاصل کرتے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں. یہ نہیں کہ صرف جھگڑا ہو تو قرآن لاؤ خصم کھانے کے لیے، بلکہ ہر زندگی کے پہلو میں، بلکہ زندگی کا ہر پہلو ہمارا صرف اور صرف قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ قرآن آخری میں لایا جائے میں نے صحیح کیا ہے غلط، بلکہ میں نے کوئی چیز کی تو قرآن سے کی. شروعات قرآن ہونا چاہیے ہمارے ہر چیز کے اندر. کی کیا فضیلت؟ دیکھیے رمضان کے جو فضائل ہیں ان فضائل میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہم مسلمانوں کے لیے رکھی ہے کہ جس رات اگر انسان عبادت کر لے تو یہ عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے.